صاحب یہ جو آڈٹ کا ہے آپ لوگوں کا ارادہ یہ کوئی اس طرح کی پریشر، کیونکہ میرے خیال میں اس کی وجہ سے بھی ڈرے ہوئے ہیں سر. اچھا یہ غیر ضروری جو ہے نا لنک اس کا بنا رہے ہیں. دیکھیں الیکشن پٹیشنز تو چلنی ہے ٹرائیبیونلز میں. چیف جسٹس پاکستان نے کیا کرنا ہے, اس نے تو ود ان دی باؤنڈز آف کانسٹیٹیوشن ایکٹ کرنا ہے نا. انہیں پریشانی دوسری ہے, پریشانی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس نے چیلنج تو ہونا ہے. آپ کی 18ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم میں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ آئینی ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے پاکستان میں, جا چکی. انہیں یہ ہے کہ اس پہ یہ جب انڈو ہوگا تو ہمارا سارا معاملہ بیٹھ جائے گا, کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جمہوری گورنمنٹ کا تو ایجنڈا نہیں ہے, انہیں ایجنڈا کسی اور نے دیا ہے. بگر اسکیم آف تھنگز میں یہ ایجنڈا آیا ہوا ہے اور یہ کیری ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ ساری پریشانی ہے. اور دیکھیں آپ جب بھی دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے, اس سے کوئی اعتراض نہیں کر رہا. بینگ اے پارلیمنٹیرین میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر سکتی ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی کر سکتی ہے جو کرنا چاہے. مگر دیکھیں کچھ آپ کے پرنسپل ان بلڈ ہیں, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ڈیپلی انشرائنڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کس طرح سے انڈو کر سکتے ہیں؟ آپ کریں کہ ججز کی آنکھیں نکال کے بٹھانا چاہ رہے ہیں. کون سا حصہ جو ہے آپ کی نظر میں وائلیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, آئینی عدالت ہماری سپریم کورٹ موجود ہے, اس سے آپ کو پرابلم کیوں بنا ہے؟ آپ کو پرابلم ہے آئینی عدالت سے؟ نہیں بالکل ہے, کیونکہ آلریڈی آئینی عدالت موجود ہے. آپ کا پرابلم کیا ہے؟ ہمیں پرابلم اس وقت ہے کیس مینجمنٹ کا, کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا جیسا سے جو ہے نا مور دین 80% کیسز اس طرح سے نہیں. مگر دیکھیں کرمنل کیسز میں بھی کانسٹیٹیوشنل اینگل نکل آتا ہے. آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا اٹھا دیں, پھر کدھر کیس جائے گا؟ یہ تو اور طرح کا بنڈورا باکس ہے. کامن لا کنٹریز میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ ہوتی نہیں ہے. یہ سول لا کنٹریز کا کانسیپٹ ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ میں بھی یہ ماڈل فیل ہو گیا. یہ ہم اوور ڈوئنگ کرنا چاہ رہے ہیں خالی ایک لمیٹڈ سے فیز کے لیے. ہمیں خطرہ ہے جو بھی اس کا آرکیٹیکٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ 2-3 سال کا پیریڈ کسی طرح سے نکالنا ہے, اور وہ نکلے گا اس طرح سے جب تک یہ والی عدلیہ بالکل نیست و نابود نہیں ہوتی. اور اس عدلیہ کو ختم کرانے کے لیے پارلیمان کا کندھا استعمال کیا. یہ نجم صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں, ان کو چند لوگوں پہ شک ہے کہ وہ صاف دل کے ساتھ جو ہے آڈٹ نہیں کریں گے, تو ان کی جو ریزرویشنز ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نیچے ٹرائیبیونلز, ہم یا تو کہہ رہے ہوں کہ جی وہ ٹرائیبیونل سے کیسز واپس لے لیں, وہ لے ہی نہیں سکتے. وہ ہائی کورٹ تو سن نہیں سکتی یا سپریم کورٹ تو سن نہیں سکتی. ٹرائیبیونلز دیکھیں ہم نے وہ چیلنج کیا جو ان کی امینڈمنٹ ہے, ہمارا وہ رائٹ موجود ہے, ہماری پٹیشن ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ جو لا اس پارلیمان نے امینڈ کیا اس کے ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن نہیں ہو سکتی. ہمارا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس استحقاق تھا, وہ سنیں, اس کا ڈیسائیڈ کریں. اور وہ ٹائم فریم ہے 180 دن کب کا گزر گیا. ہم کہتے ہیں آج فیصلہ کر لیں, یہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا ہلکا اٹھا لیں. دیکھیں فارم 45 ہی نے ایڈ اپ کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ مطلب دیکھیں کتنی بڑی جاتی ہے. آر او چینج کر دیا راتوں رات. شاید میں نے وہ صاف دل سے نہیں اٹھایا تھا. اب وہ اس طرح کے ہلکے کر لیں, آپ 10 سے اسٹارٹ کر لیں, ود ان ویکس آپ کو ریزلٹ نکالے گا. رانا صاحب واز گوگلنگ, ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں, ان کو شاید پتہ لگ گیا ہو. رانا صاحب ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ کے پی ہاؤس کیوں سیل ہوا تھا سر؟ دیکھیں میں تو بات آگے کرنا چاہ رہا تھا, مکمل نہیں کر سکا. دیکھیں وہ سی ڈی اے نے سیل کیا, بہت بڑی گنجائش دی گئی ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ جب سی ایم ریاستی مشینری کو, ریاست کے ملازمین کو استعمال کر کے ریاست پہ ہی حملہ کر دے تو یہ تو ٹریزن کا کیس بنتا ہے. لیکن وفاق جو ہے وہ نہیں سمجھتی کہ اس کو اس طریقے سے پرسو کرنا چاہیے. ہمیں چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت بڑی گنجائش دی گئی ہے یہ جو اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا گیا, ورنہ یہ جو اس کو ہم لائٹلی لے رہے ہیں. ایک سی ایم کا ریاست پہ ہی حملہ کرنا بہت سیریس یہ کام ہے. لیکن رانا صاحب یہ تو آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق ہے نا, یو آر ڈیفائننگ دس کہ جی ایک سی ایم نے جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ کیا. آپ یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے سر, یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. میں اگر آپ کو یاد دلاؤں, نہیں لیکن میری ڈیفینیشن ہوا میں نہیں ہے نا. میری ڈیفینیشن کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست کی مشینری استعمال ہوئی جو کہ ہمارے پاس موجود ہے, چھوڑ کے گئے. یہاں وہ ہوتا ہے نا, ایک تو بات ہم کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو وہ مشینری پڑی ہے جو چھوڑ کے گئے. پھر اس کے بعد اگلا سن لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹاف انہوں نے استعمال کیا وہ بھی پکڑا گیا ہے. میں اس کو قطعی طور پہ جو ہے نہ سپورٹ کروں گا نہ جسٹیفائی کروں گا کہ پروونشل ریسورسز کو جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن اگر احتجاج کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں, اگر لوگوں کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں,
تو وہ تو شہباز شریف صاحب بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو شہباز شریف صاحب مینار پاکستان کے سامنے جو ہے وہ ٹینٹ لگا کے اور وہ ہاتھ والا پنکھا لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے تھے. تو وہ کرتے تھے, آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. درجنوں پولیس والوں کے سر پھٹے, احتجاج کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسلحہ لیز ہو کے ایک کیپٹل کے اندر ایک چیف منسٹر جب گھستا ہے ریاست کی مشینری کے ساتھ, تو وہ آئی ایم سوری ٹو سے وہ احتجاج نہیں ہے, وہ آپ تصادم کے لیے آپ جا رہے ہیں. اور یہ افسوسناک ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ نیا پی ٹی آئی نے بنا دیا جس وچ از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. یہ پارٹی کرے نا, پارٹی ممبر تو کوئی نظر نہیں آیا,